السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دنیا بھر میں ہر سال بے شمار کتابیں شائع ہوتی ہیں اور یہ ایک قدرتی بات ہے کہ بعض اوقات ان کتابوں میں کچھ ایسی باتیں درج ہوتی ہیں جو کہ بظاہر ناممکن معلوم ہوتی ہیں یا پھر ان کا موجودہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم تاریخ کی کچھ کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ماضی میں کچھ ایسی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جنہیں لکھنے والوں نے اس وقت ان کتابوں میں اپنے خوابوں اور نظریات کا پیشن گوئی کی صورت میں ذکر کیا، وہ بعد میں کئی سو سالوں بعد سچ ثابت ہو گئیں۔ یعنی کہ ان کتابوں میں لکھی گئی افسانوی کہانیوں نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ ایسی ہی چند ناقابل یقین پیشن گوئیوں کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں جو بعد میں سچ ثابت ہوئیں، اور یہ یقیناً آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ اب یہ سب کچھ محض اتفاق تھا، کوئی روحانی علم، یا پھر ان لوگوں کو اس منصوبے کا پہلے سے علم تھا؟ یہ اب تک ایک راز ہی ہے۔ جوناتھن سوفٹ آئرلینڈ کا ایک مشہور مصنف ہے۔ اگر آپ نے غالباً فرسٹ ایئر کی بکس میں پڑھا ہو تو اس میں ایک چیپٹر لمبو کے نام سے بھی ہے، جس میں ایک شخص انجان جزیرے پر سفر کرتا ہے اور اسے وہاں چھوٹے چھوٹے بونے قید کر لیتے ہیں۔ یہ کہانی بھی جوناتھن سوفٹ نے لکھی تھی۔ اس نے 1795 میں اپنی ایک کتاب گلیورز ٹریولز میں لکھا کہ مریخ کے 2 چاند موجود ہیں۔ اس کی کتاب میں لکھی گئی یہ بات 142 سال بعد یعنی کہ 1872 میں سچ ثابت ہوئی، جب واقعی مریخ کے 2 چاند دریافت ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ کتاب 1735 میں لکھی گئی تھی، جب کسی بھی قسم کی ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، یا یہ جوناتھن کا محض ایک خیال تھا، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ ایک تکا تھا جو کہ کسی طرح سچ ثابت ہو گیا؟ نمبر 2، الیکٹرک سب میرینز۔ جولس وارن ایک مشہور مصنف ہے جس نے اپنے ایک ناول لیگیس انڈر دی سی میں ایسی آبدوز کے استعمال کا ذکر کیا جو بجلی سے چلتی ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس ناول کے شائع ہونے کے 90 سال بعد یعنی 1960 میں بجلی سے چلنے والی آبدوزوں نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ جولس وارن کے بارے میں ایک کانسپریسی مشہور ہے کہ شاید وہ بھی برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے خفیہ تجربات کا حصہ تھا، اور یہیں سے اسے اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کا پتہ چلا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے خفیہ تجربات میں ایسی ٹیکنالوجی کو کئی سو سال پہلے بنا لیا گیا جو باقی دنیا کو 100 سال بعد میسر آئی۔ بہرحال یہ ابھی بھی ایک کانسپریسی ہے، کیونکہ 100 سال پہلے کسی ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنا جس کا وجود تک انسانوں کے ذہن میں موجود نہ ہو، ایک بہت بڑی بات ہے۔ نمبر 3، کریڈٹ کارڈز۔ کریڈٹ کارڈز کی پیشن گوئی 1950 میں ان کی ایجاد سے 62 سال قبل ایڈورڈ بلیمنگ کی ایک کتاب لوکنگ بیکورڈز میں کر دی گئی تھی، جس میں مصنف نے ایسے ہی کارڈز کے بارے میں واضح طور پر بات کی تھی۔ یہ کتاب 1888 میں شائع ہوئی، جبکہ کریڈٹ کارڈز 1958 کے بعد استعمال ہونا شروع ہوئے۔ لیکن یہ پیشن گوئی زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بینکنگ سسٹم ایک فری میسنری سسٹم ہے۔ جس طرح سے آج ہم RFID چپ کے بارے میں جانتے ہیں جو کسی طرح سے انسانی جسم کے اندر امپلیمنٹ ہوگی، اور وہی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسی طرح کریڈٹ کارڈز کے بارے میں ان کی ایجاد سے کئی سو سال پہلے پیشن گوئی کر دی گئی ہو، اور بعد میں یہ سچ ثابت ہوئی، کیونکہ یہ خفیہ تنظیموں کی طرف سے پہلے سے پورا پلان کردہ تھا۔ نمبر 4، میسیجز ان دی اسکائی۔ 1899 میں جولس وارن کی کتاب ان دی ایئر 2889 میں جہازوں کی آسمان پر پیغام درج کرنے کی صلاحیت پہلے ہی بیان کر دی گئی تھی، جس کا حقیقی مظاہرہ 25 سال بعد یعنی 1915 میں سین فرانسسکو میں منعقد ہونے والے ایک ہوائی شو کے دوران کیا گیا۔ اب یہ محض اتفاق ہے یا جولیس کی دور اندیشی، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 5، آٹومیٹک ڈورز۔ 1899 میں شائع ہونے والی ایک کتاب دی سلیپ ویکس میں آٹومیٹک ڈورز کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کتاب کو H.G. ویلز نے لکھا اور مستقبل میں آنے والے آٹومیٹک ڈورز کے بارے میں بتایا۔ یاد رہے کہ یہ دروازے 1960 میں پہلی بار ایجاد کیے گئے تھے۔ بہرحال اس ٹیکنالوجی کی پریڈکشن کرنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اور یہ محض ایک دور اندیشی ہو سکتی ہے جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ نمبر 6، ٹینکس۔ H.G. ویلز کی ایک اور کتاب جو کہ 1903 میں شائع ہوئی، اس میں ہمیں جنگی ٹینکوں کا ذکر ملتا ہے، اور حقیقت میں یہ ٹینک اس کتاب کے شائع ہونے کے 13 سال بعد پہلی جنگ عظیم میں استعمال کیے گئے۔ عام طور پر جنگی ہتھیار اور اسی طرح کی خفیہ ٹیکنالوجی عام طور پر خفیہ پناہ گاہوں میں ہی بنائی جاتی ہے تاکہ دنیا کے باقی ممالک پر اپنی جنگی برتری کو برقرار رکھا جائے۔
لہٰذا ٹینکس جیسی خفیہ ٹیکنالوجی کا پہلے سے منظر عام پر آنا کوئی حیرانگی کی بات نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو بنانے کے لیے کئی سو سال پہلے سے تجربات جاری ہوں۔ نمبر 7، سولر انرجی۔ ہوگو گنزبیک نے اپنی ایک کتاب پلس راف 124C41 میں شمسی توانائی کے استعمال کا ذکر کیا تھا۔ یہ کتاب 1911 میں شائع کی گئی، جس کے 67 سال بعد یعنی 1978 میں شمسی توانائی سے چلنے والا پہلا کیلکولیٹر حقیقت میں ایجاد کیا گیا۔ اب یہ ہوگو کی ٹیکنالوجی سے متعلق ایک دور اندیشی ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، اٹامک بامز۔ H.G. ویلز کے 1914 میں شائع ہونے والے ایک ناول دی ورلڈ سیٹ فری میں ایٹم بم کے استعمال کی پیشن گوئی کی گئی تھی، جو ٹھیک 31 سال بعد یعنی 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم پھینکنے کے بعد بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اٹامک بامز کے بارے میں کانسپریسی بہت مشہور ہے کہ اسے اس کے استعمال سے تقریباً 50 سال پہلے بنا لیا گیا تھا، اور اسے برمودا ٹرائنگل میں خفیہ رکھا گیا تھا، جس کا ایک اہم ترین ثبوت 30 جون 1908 کو روس کے علاقے سائبیریا میں ٹنگیسکا کے علاقے میں ہونے والا ایک دھماکہ ہے، جہاں ایک 40 میگا ٹن کا کوئی نامعلوم مادہ سطح زمین سے 8 کلومیٹر فضا میں پھٹا اور 2150 کلومیٹر کا جنگل جل کر راکھ ہو گیا۔ 20 سال تک یہ علاقہ بنجر ہی رہا اور اب تک وہاں اس تباہی کے آثار موجود ہیں۔ ریکٹر سکیل پر اس دھماکے کی شدت 5.0 ریکارڈ کی گئی اور یہ دھماکہ 40 میگا ٹن کا تھا، جو جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم کے مقابلے میں 2000 گنا زیادہ تھا۔ اس دھماکے کے بعد مشروم کی طرح کے بادل اٹھے اور اتنی چمکدار روشنی پیدا ہوئی جو لندن میں بھی دیکھی گئی۔ یہ ساری علامات وہ ہیں جو ایک اٹامک بم پھٹنے کے بعد متاثرہ علاقے میں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں جب دنیا میں ایٹم بم بنا ہی نہیں تھا تو یہ ایٹمی دھماکہ کس نے کیا؟ شاید آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہو کہ یہ خلا میں گھومنے والا کوئی آوارہ شہاب ثاقب بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایک روسی سائنٹسٹ لیونیڈ الیکسیویچ کو بھی یہی توقع تھی کہ شاید یہ کوئی شہاب ثاقب ہو جو ہماری زمین سے آ کر ٹکرایا ہو، لہٰذا انہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا۔ انہیں امید تھی کہ اگر یہاں پر کوئی شہاب ثاقب ٹکرایا ہوگا تو اس کے ٹکرانے سے بہت سی معدنیات ملیں گی، مگر جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو وہاں کسی شہاب ثاقب کے ٹکرانے کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ ایٹم بم کی تباہ کاریاں کامک بکس میں بھی شائع کی گئی تھیں، یعنی کہ ایٹم بم اپنے منظر عام پر آنے سے پہلے برمودا ٹرائنگل میں خفیہ طور پر تیار کر لیا گیا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں پیشن گوئی کرنا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ دوستو، آپ کا ان بکس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کوئی پیشن گوئیاں تھی، محض اتفاق، یا ٹیکنالوجی کی خفیہ تیاریاں، یا کچھ اور؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ Tunguska, July 30th, 1908. In a remote area of Siberia, the morning calm was rocked by an explosion. The powerful blast was heard 1,000 miles away. When the initial expedition got to the Tunguska area in 1927, the natives were reluctant to show the scientists into the region because they thought the god Agdi had devastated the area because of the wickedness that was going on, and he had destroyed the trees, killed the animals. Circled around the grove, 10 million dead trees lay in a symmetrical ring, seemingly mowed down by a cosmic scythe. So here we have an enormous blast site with no crater, no fragments or meteorites around the rim of the crater, and this radial pattern of burnt trees knocked down for some 20 miles in all directions. But the scientific community rebuffs the UFO theory. Scientists claim the Tunguska explosion was caused by a rare but explainable natural event. مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔